بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اس میں نکرہ کی تفصیل اور اس میں نکرہ کی جو اقسام تھیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں۔ اس میں نکرہ کی جو 7 قسمیں ہیں ان میں سے پہلی 2 قسمیں اس میں ذات اور دوسری قسم اس میں صفت اپنی تمام تر تفصیلات کے سامنے آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی۔ اس میں ذات کی آگے 6 قسمیں بنتی ہیں، اس میں صفت کی 5 قسمیں ہیں، پھر اس میں صفت کی جو پہلی قسم ہے اس میں صفت ذاتی، اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلی صورت تفضیل نفسی، تفضیل بعض، تفضیل کل، یہ تمام تر تفصیلات کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ اسم نکرہ کی تیسری قسم ہے جسے اسم فاعل کہتے ہیں، جسے اسم فاعل کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوگی اور ہمیں فاعل اور اسم فاعل کے درمیان میں فرق معلوم کرنا ضروری ہے۔ جب تک فاعل اور اسم فاعل کے درمیان فرق ہمیں معلوم نہ ہوا تب تک اسم فاعل کو سمجھنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو جیسے ہم سنتے ہیں کہ جملے کے اندر ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے۔ فعل یعنی کسی بھی کام کو فعل کہا جاتا ہے۔ فاعل جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو فاعل کہہ دیتے ہیں۔ فعل یعنی فعل ہو گیا اور فاعل کام کرنے والا۔ مفعول جس پر کام کا اثر ظاہر ہوتا ہے اس کو مفعول کہہ دیتے ہیں۔ تو ایک فاعل ہوتا ہے، ایک اسم فاعل ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان ہمیں فرق معلوم کرنا ضروری ہے۔ جیسے دیکھیں، فاعل جو ہوتا ہے کسی بھی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، کسی بھی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں اور یہ اس کا واضح اور اصلی نام ہوتا ہے، یہ اس کا واضح اور اصلی نام ہوتا ہے، اس کو فاعل کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اس کو سبجیکٹ بولتے ہیں۔ جیسے میں ایک جملہ لکھتا ہوں، مثال لکھوں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ اور جو اسم فاعل ہوگا، اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل کی مناسبت سے کسی کام کرنے والے کو کہا جائے، کہ کسی کام کرنے والے کا نام ہم فعل کی مناسبت سے اگر لیتے ہیں تو اس کو ہم اسم فاعل کہیں گے، یہ اصلی اور واضح نام نہیں ہوتا۔ دیکھیں، جیسے زید نے خط لکھا۔ اب یہاں پر اس جملے کے اندر، یہ پورا ایک جملہ ہے، اس جملے کے اندر جو نا وہ زید یہ فاعل کہلائے گا، سبجیکٹ کہلائے گا، کام کرنے والا، اور خط یہ مفعول ہے کہ کام کا اثر ظاہر ہوا ہے خط پر، اور لکھا یہ فعل ہے، لکھا فعل ہے۔ کام اس جملے کے اندر جو کیا گیا ہے، جو کام ہے وہ لکھا ہے، لکھنا ایک کام ہے جو اس جملے کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے، لکھا۔ تو اس کام کو کرنے والا زید ہے، اور جو کام جس پر ظاہر ہوا ہے، جس چیز پر کام کا اثر ظاہر ہوا ہے وہ ہے خط۔ لہٰذا ہم کہیں گے کہ زید فاعل ہے، خط مفعول ہے، اور لکھا یہ فعل کہلائے گا، لکھا فعل کہلائے گا۔ تو یہ اس کو ہم فاعل، زید کو فاعل کہیں گے۔ کیوں؟ کہ کام کرنے والے کو، میں نے عرض کیا تھا نا کہ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ فاعل اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے
اور یہ کام کرنے والے کا اصلی نام ہوتا ہے، واضح نام ہوتا ہے، اس کو فاعل کہا جاتا ہے۔ جیسے زید نے خط لکھا، تو یہاں پر زید ایک اصلی نام ہے، واضح نام ہے، اور یہ اس نے کام بھی کیا ہے، لہٰذا زید فاعل کہلائے گا، اسم فاعل نہیں کہیں گے۔ اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ اسم فاعل وہ اسم جو کام کی مناسبت سے، کسی کام کی مناسبت سے کام کرنے والے کا جو ہم نام لیتے ہیں اس کو اسم فاعل کہا جاتا ہے۔ جیسے اسی جملے کو دیکھیں یہاں پر، اب یہاں پر کام کیا ہوا ہے؟ فعل کیا ہوا ہے؟ فعل کی مناسبت سے جو نام ہوگا، اب فعل اس جملے کے اندر ہے لکھا، اس جملے کے اندر فعل ہے لکھا۔ اب لکھا فعل کی مناسبت سے ہم جو کام کرنے والے کو جب لیں گے تو یوں ہوگا کہ لکھنے والے نے خط لکھا، تو جملہ اسی طرح ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر جو کام کرنے والا ہے اس کا ذاتی اصلی نام لکھا گیا ہے زید، اور اس جملے کے اندر لکھنے والے کو کہا ہے کہ اس کا اصلی نام کے بجائے فعل کی مناسبت سے، لکھا فعل ہے، اس فعل کی مناسبت سے ہم نے یہاں پر نام لیا ہے لکھنے والا، تو لہٰذا یہ لکھنے والا ہم کہیں گے کہ یہ اسم فاعل ہے، فاعل نہیں کہیں گے اس کو ہم کہیں گے اسم فاعل، اسم فاعل۔ اور خط، کام کا اثر کس پر ظاہر ہوا ہے؟ خط پر، تو خط مفعول کہلائے گا، اور لکھا جو نا یہاں پر یہ فعل ہے۔ بات اسی طرح سی ہے، لیکن صرف جو نا وہ یہ فاعل کام کرنے والے کا جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی جو نا ذہن کی لگانے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں فاعل اور فاعل کے درمیان فرق یہ ہے کہ فاعل اس کو کہا جاتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ اس کا اپنا اصلی اور ذاتی نام، واضح نام ہوتا ہے۔ جیسے زید ہے، میں کہتا ہوں زید نے خط لکھا، راشد نے خط لکھا، فاطمہ نے خط لکھا، تو یہ جتنے بھی نام ہوں گے ان کو ہم کہیں گے کہ یہ فاعل ہیں، اسم فاعل نہیں کہلائیں گے، سبجیکٹ کہلائیں گے۔ اور جو لکھنے والے، اگر فعل کی مناسبت سے جو نام ہم لیتے ہیں، یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی لکھنے والے نے خط لکھا، اب یہاں پر فعل کیا ہے؟ لکھا، تو لکھا کی مناسبت سے لکھنے والے، تو لکھنے والے نے خط لکھا، تو لکھنے والا کیا کہلائے گا؟ یہ اسم فاعل، اس کو ہم فاعل نہیں کہیں گے۔ ایک اور مثال دیکھیے، حامد نے کھانا کھایا، حامد نے کھانا کھایا۔ اب اس جملے کے اندر کام کرنے والا حامد ہے، لہٰذا حامد ایک واضح نام ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فاعل ہے، یہ فاعل ہے، اور کھانا یہ مفعول کہلائے گا، اور کھایا فعل کہلائے گا۔ لیکن اسی کھایا فعل کے مناسبت سے اگر ہم نام لیتے ہیں، یوں کیا دیتے ہیں کہ کھانے والے نے کھانا کھایا، تو اس صورت کے اندر جو نا باقی تو وہی اسی طرح رہے گا کہ کھانا مفعول کہلائے گا، کھایا فعل کہلائے گا، اور کھانے والے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم فاعل ہے، کہ یہ فعل کی مناسبت سے یہ نام لیا گیا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، فاطمہ سوئی، فاطمہ سوئی، نیند کی اس نے، تو یہاں پر فاطمہ فعل ہے اور سوئی فاعل ہے، نہیں سوئی فعل ہے اور فاطمہ یہاں پر فاعل ہے، کہ کام کرنے والی جو نیند کا کام جس سے سرزد ہو رہا ہے وہ فاطمہ ہے، تو لہٰذا فاطمہ فاعل کہلائے گی، اور سوئی جو نو یہاں پر فعل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فعل لازم ہے۔ اب فعل کی قسمیں آگے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بعد میں آئیں گی، بہرحال آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر مفعول نہیں ہوتا، فعل لازم کے اندر مفعول نہیں ہوتا، تو بہرحال فاطمہ فاعل کہلائے گی اور سوئی فعل ہے، لیکن اس سوئی فعل کی مناسبت سے ہم جو نا نام لیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ سونے والی سوئی، ایسی صورت کے اندر سوئی تو فعل ہی ہوگا، سونے والی جو نا اس میں فاعل کہلائے گی۔ تو آپ حضرات کے سامنے جو نا وہ ابھی فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ اس میں فاعل اور صرف فاعل کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے۔ اسی فرق
کو جب ہم نے سمجھ لیا تو ہمیں جو نا یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اسم فاعل کیا ہوتا ہے، کہ اسم فاعل اس کو کہا جاتا ہے جو کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے اور یہ اس کا اصلی نام نہیں ہوتا، بلکہ فعل کی مناسبت سے یہ نام رکھا جاتا ہے، فعل کی مناسبت سے یہ نام رکھا جاتا ہے، کام کرنے والے کا اصلی اور ذاتی واضح نام نہیں ہوتا اور یہ کام کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسے کھانے والا، دودھ والا، چلنے والا، پینے والی، یہ سارے کے سارے اسماء فاعل کہلائیں گے، یہ سارے کے سارے اسم فاعل ہیں۔ یہاں تک بات ہوگی کلیئر۔ اب اگلی بات یہ سمجھیں، اسم فاعل کی دو قسمیں ہیں، اسم فاعل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے اسم فاعل سماعی اور دوسرے کو کہا جاتا ہے اسم فاعل قیاسی۔ اسم فاعل سماعی اور اسم فاعل قیاسی، قیاسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسم فاعل جو کسی خاص قاعدے کے تحت بنایا گیا ہو، وہ اسم فاعل جو کسی خاص قاعدے کے تحت بنایا گیا ہو اس کو کہا جاتا ہے اسم فاعل قیاسی۔ اور جو فاعل اسم فاعل جو نا وہ سننے پر موقوف ہو، جو اہل زبان سے جس طرح سنا گیا ہو کہ اہل زبان فلاں لفظ کو کہتے ہیں اسم فاعل ہے، اس طرح سے سننے پر جو نا اسے سنایا اسی طرح آگے استعمال کیا گیا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے اسم فاعل سماعی، کہ یہ سماع کا معنی ہوتا ہے سننا، تو سماعی کا مطلب ہوتا ہے سنا ہوا، جو اہل زبان سے جس طرح سے سنا گیا ہے کہ بھائی اسی طرح اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، خاص فارمولہ نہیں ہوتا، لیکن جو خاص فارمولے اور قاعدے کے تحت بنایا گیا ہو اس کو کہا جاتا ہے اسم فاعل قیاسی۔ اب اس کا فارمولہ کیا ہے، اسم فاعل بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار جو نا مختلف طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ کار اس کا جو نا یہ ہے جو نا وہ مصدر جو ہوتے ہیں، اب مصدر بھی آگے آئے گا انشاءاللہ، کل ہم مصدر کو پڑھیں گے، پرسوں ہم جو نا مصدر کو پڑھیں گے، تو اس میں مصدر کے آخر میں مثلاً جو نا وہ کسی کام کا جو نام ہوتا ہے اس کو اس میں مصدر کہا جاتا ہے۔ اب تفصیل اس کے بعد میں آ جائے گی آپ کے سامنے، لیکن کسی کام کا جو نام ہوتا ہے اس کو مصدر کہہ دیتے ہیں۔ جیسے لکھنا مصدر ہے، کھانا مصدر ہے، سونا مصدر ہے، جو نا سلانا مصدر ہے، جگانا مصدر ہے۔ تو یہ جو مصدر ہوتا ہے اس مصدر سے کا جو آخر میں نون ہوتا ہے اس کو ہٹا کر، نون کا جو الف ہے، مثلا سونا، سونا مصدر ہے، اس کے آخر سے الف ہٹا دیں اور اس الف کو ہٹا کر یہاں پر بڑی ہے یعنی یا مجہول لگائیں تو سونے بن گیا، اور آخر میں والا لگا دیں، والا لگا دیں یا والی لگا دیں، اس میں فاعل بن جائے گا۔ نہیں، اس میں فاعل قیاسی، یعنی اس میں فاعل قیاسی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی خاص فارمولے کے تحت، خاص قاعدے کے تحت بنایا گیا ہو اس کو اس میں فاعل قیاسی کہتے ہیں۔ اور اس کے بنانے کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے کہ جو اس میں مصدر ہوتا ہے اس اس میں مصدر کے الف کو ہٹا کر بڑی یہ لگا دیں اور ساتھ ہی والا یا والی لگا دیں تو اس میں فاعل قیاسی بن جائے گا، جیسے سونے والا، سونے والی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جاگنا فعل ہے تو جاگنا ایک مصدر ہے، تو جاگنا کے الف کو ہم جو نا وہ ہٹا کر بڑی یہ لگا دیتے تو جاگنے والا، آخر میں والا لگا دیا یا والی لگا دی تو بن گیا اس میں فاعل قیاسی۔ یا اسی طرح جو نا پینا، اب پینا ایک مصدر ہے تو اس کے آخر میں ہم نے الف کو ہٹا دیا، بڑی یہ لگا دی، پینے بن گیا، اور آخر میں والا یا والی یا والے لگا دیا تو یہ سارے کے سارے اس میں فاعل کہلائیں گے۔ پینے والا، پینے والی، پینے والے، یہ اس میں فاعل قیاسی ہیں۔ دوسرا طریقہ کار اس کا یوں بھی ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اس میں فاعل کے آخر میں کسی اسم کے آخر میں، کسی اسم کے آخر میں والا لگا دیتے ہیں، اس سے بھی اس میں فاعل بن جاتا ہے۔ جیسے دودھ ایک لفظ اسم ہے، اب دودھ کے آخر میں ہم نے والا لگا دیا تو اس میں فاعل بن گیا دودھ والا۔ یا اسی طرح سبزی ایک اسم ہے تو سبزی کے آخر میں والا لگا دیا تو سبزی والا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو نا یہ الفاظ کیا کہلائیں گے، اس میں فاعل قیاسی کہلائیں گے۔ اس میں فاعل سماعی، یعنی جو اہل زبان سے کس طرح سنا گیا ہے،
جس کو اہل زبان نے کہا کہ بھائی یہ اس میں فاعل ہے، ہم نے مان لیا بھائی اس میں فاعل ہے، کیونکہ اہل زبان ہے، ان کی مرضی ہے وہ جس کو اس میں فاعل کہیں۔ تو اہل زبان یعنی ماہرین اردو نے، ماہرین زبان نے جس طرح کے جس لفظ کو، جن الفاظ کو اس میں فاعل مان لیا، ہم بھی مان لیں گے۔ ان کی تقلید کے اندر اس کو کہا جاتا ہے اس میں فاعل سماعی۔ جیسے جو نا کھلاڑی، اب کھلاڑی کہتے ہیں کھیلنے والے کو، یہ کھلاڑی اس میں فاعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اداکار، اداکار یعنی اداکاری کرنے والا، تو یہ اس میں فاعل کہلائے گا سماعی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو نا وہ الفاظ جو فاعل کے وزن پر آتے ہیں، فاعل کے وزن پر، وہ بھی اس میں فاعل ہوتے ہیں۔ جیسے قاتل، قتل کرنے والا، جاہل، جہالت جس کے اندر پائی جاتی ہو، ٹھیک ہے، ناقل، نقل کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو نا وہ ضارب، مارنے والا، ضرب سے ہے لفظ ضارب، ناقل، نقل سے ہے نقل کرنے والا، ٹھیک ہے، جاہل، جہالت سے ہے، ضارب ضرب سے ہے مارنے والا، ٹھیک ہے، سامع، سماعت سے یہ لفظ ہے سننے والا، ٹھیک ہے، ناظر دیکھنے والا، حاضر، ٹھیک ہے، جو موجود ہو، حاضر ہو، حاضری دینے والا، اس کو کہا جائے سارے کے سارے اسماء فاعل کہلائیں گے جو فاعل کے وزن پر ہو، اس کو اس میں فاعل کہا جاتا ہے۔ اور بھی اس کی کافی تفصیلات ہیں لیکن وہ آپ کے لیول سے اوپر کی باتیں ہیں، لیکن جو باتیں آپ کو اس میں فاعل سمجھنے کے لیے ضروری تھیں وہ موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کر دی ہیں۔ اس کی تفصیلات کے اندر میں نہیں جاتا، وہ آپ کی جو نا وہ بس کی بات ہی نہیں ہے، نہ ہی آپ کے لیول کی بات ہے، آپ کے لیول سے اوپر کی چیز ہے۔ بہرحال اتنی بات آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں فاعل اور فاعل کے درمیان پہلے فرق ہمیں معلوم کرنا ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ واضح نام ہوتا ہے اور وہ کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کو فاعل کہہ دیتے ہیں، صرف سبجیکٹ انگلش کے اندر بولتے ہیں۔ اور جو اس میں فاعل ہوتا ہے وہ واضح نام نہیں ہوتا، وہ فعل کی مناسبت سے ایک نام پڑا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو اس میں فاعل کہتے ہیں۔ پھر اس میں فاعل جو نا اس کی دو قسمیں ہیں، فاعل سماعی اور فاعل قیاسی۔ فاعل قیاسی جو کسی خاص قاعدے کے تحت بنایا گیا ہو، اور قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر جو نا وہ مصدر ہے تو مصدر کے آخر سے الف ہٹا کر بڑی یہ لگا دیں اور آخر میں والا یا والی لگا دیں تو اس میں فاعل بن جائے گا قیاسی۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی اسم کے، جیسے دودھ ایک اسم ہے، اس کے آخر میں والا لگا دے تو اس میں فاعل قیاسی بن گیا۔ اور سماعی وہ ہوتا ہے کہ جو اہل زبان سے سننے پر موقوف ہو، جیسے کھلاڑی، اداکار، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مزدور، یہ اس میں فاعل قیاسی کے سماعی کہلائیں گے کہ اہل زبان نے اس کو اس میں فاعل مان لیا ہے، ہم بھی مانتے ہیں اس میں فاعل ہی ہے۔ یہ تھا اس میں نکیرہ کی تیسری قسم۔ پہلی قسم تھی اس میں ذات، دوسری تھی اس میں صفت، تیسری ہے اس میں فاعل، چوتھی قسم ہے اس میں مفعول۔ اس میں مفعول کے اندر بھی وہی تفصیل ہے جو ہم نے اس میں فاعل اور فاعل کے درمیان کی تھی۔ ایک ہوتا ہے فاعل جملے کے اندر، وہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے مفعول اور ایک ہوتا ہے اس میں مفعول۔ اس میں مفعول بھی وہی بات ہے، اس کے اندر وہی تفصیل ہے، باقی اس کی تعریفات آپ کے سامنے لکھی ہوئی واضح طور پر آپ کے سامنے انشاءاللہ کل یا پرسوں اتوار والے دن تک آپ کو جو نا واٹس ایپ گروپ کے اندر ساری کی ساری بات تفصیلات شامل مل جائیں گی۔ لیکن اتنی بات آپ سمجھیں کہ اس میں مفعول وہ اسم ہوتا ہے کہ جس پر کسی کام کا اثر ظاہر ہوا ہوتا ہے، جس پر کسی کام کا اثر ظاہر ہوتا ہے، یعنی اس میں مفعول اس شخص یا اس چیز کو ظاہر کرتا ہے جس پر کوئی کام ظاہر ہوا ہوتا ہے، کام جو نا وہ کا اثر ظاہر ہوا ہوتا ہے۔ جیسے سنا ہوا، اب سنا، میں نے یہ سنا ہوا ہے تو یہ سنا ہوا اس میں مفعول کہلائے گا۔ اسی طرح مظلوم، اب مظلوم اس میں مفعول ہے کہ اس پر ظلم ہوا، جس پر ظلم ہوا ہوتا ہے، کام کا اثر ہے نا، ظلم ایک کام ہے تو کام کا اثر جس پر ظاہر ہے اس کو مظلوم کہا جاتا ہے، مظلوم اس میں مفعول ہے۔ جیسے جو نا ایک چیز فعل ہے سننا،
اب سنا ہوا یعنی یہ چیز میں نے سنی ہوئی ہے، کام کا اثر ظاہر ہوا ہے، تو جس چیز پر کام کا اثر ظاہر ہوا اس کو اسم مفعول کہا جائے گا۔ جیسے سنا ہوا اسم مفعول ہے، مظلوم اسم مفعول ہے، محکوم اسم مفعول ہے۔ محکوم جس پر جو نا حکم چلایا گیا ہو، کام کا اثر جس چیز پر ظاہر ہوتا ہے اس کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ تو اب محکوم جو نا یہ اسم مفعول کہلائے گا۔ اس کے بنانے کا طریقہ کار اس کی بھی تفصیل وہی ہے کہ بعض اسم مفعول وہ ہوتے ہیں کہ جو سماعی ہوتے ہیں، بعض جو ہوتے ہیں اس قیاسی ہوتے ہیں۔ یعنی اسم مفعول کی بھی دو قسمیں، اسم مفعول سماعی، اسم مفعول قیاسی۔ اسم مفعول سماعی وہ ہے کہ جو اہل زبان سے سنا ہوا ہو، اہل زبان نے جس کو اسم مفعول مان لیا ہم بھی مان لیتے ہیں۔ اور اسم مفعول قیاسی وہ ہوتا ہے کہ جو خاص قاعدے کے تحت بنایا گیا ہو۔ اس کے بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو فعل ماضی مطلق ہوتا ہے، جیسے چلا۔ اب فعل کی اقسام بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پرسوں جو نا سوموار والے دن سے شروع ہو جائیں گی۔ تو فعل ماضی جو ہوتا ہے اس کے آخر میں، فعل ماضی مطلق کے آخر میں جو نا ہوا لگا دیں تو اس میں فاعل جو نا وہ اسم مفعول بن جاتا ہے۔ اسم مفعول قیاسی یعنی اس کے بنانے کا جو طریقہ کار ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فعل ماضی مطلق کے آخر میں آپ ہوا لگا دیں تو اسم مفعول سماعی قیاسی بن جائے گا۔ جیسے دیکھیں فعل ماضی ہے چلا، فلاں آدمی چلا۔ اب چلا تو چلا کے آخر میں ہم نے ہوا لگا دیا، اسم مفعول قیاسی بن گیا۔ یا اسی طرح سویا، آخر میں ہوا لگا دیا تو سویا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اسم مفعول سماعی یعنی جو اہل زبان نے جس کو اسم مفعول مان لیا ہم بھی اس کو اسم مفعول مان لیں، وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو مظلوم کے وزن پر آتا ہے، جس کا وزن مفعول کے وزن پر ہو، مظلوم کے وزن پر ہو، اس کو اسم مفعول سماعی کہہ دیتے ہیں۔ جیسے دیکھ لیں مظلوم، محکوم، مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے، محکوم جس پر حکم چلایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مضروب جس کو مارا گیا ہو، ضرب کیے، جیسے مقتول جس کو قتل کیا گیا ہو، تو یہ اسم مفعول سماعی کہلائیں گے۔ بہرحال آپ حضرات کے سامنے تفصیل آ گئی۔ اس میں نکیرہ کی جو تیسری اور چوتھی قسم تھی اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان میں نے کر دی ہے کہ تیسری قسم کا نام ہے اسم فاعل، چوتھی قسم کا نام ہے اسم مفعول۔ پھر اسم فاعل کس کو کہتے ہیں اور صرف فاعل کس کو کہتے ہیں، فرق میں نے بیان کر دیا۔ اسم فاعل کی تفصیل آ گئی کہ اسم فاعل کی آگے دو قسمیں ہیں، اسم فاعل قیاسی، اسم فاعل سماعی۔ اسی طرح اسم مفعول کی بھی جو نا آگے دو قسمیں ہیں، اسم مفعول سماعی، اسم مفعول قیاسی۔ اس کی تفصیل بھی، بنانے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ جو کام لکھنے کا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا منڈے تک یا اتوار والے دن تک، آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ گروپوں کے اندر مل جائے گا۔ آپ نے یہی کرنا ہے کہ اس کو یاد کرنا ہے، اچھی طرح سے سمجھنا ہے، سمجھ کر اپنے دماغ کے اندر بٹھا کر اس کو آگے چلانا ہے۔ تب اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت کے اندر جلد ہی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔